بار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین جب جہنم لایا جائے گا بیل کی ناک کے ایک سوراخ کی اتنا، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے اتنا مشرق کی طرف سے جہنم کو کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے۔ یہ قیامت کے دن کا حال ہے۔ اور پھر کعب احبار کا تاریخی جملہ، اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ فاروق اعظم سے کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے، جبکہ غیر نبی کسی نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ انتہائی مبالغہ آپ نے بتایا کہ وہاں عمل کی حیثیت کیا ہوگی۔ کیا فرمایا آپ؟ کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائیں تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے۔ جب 70 نبیوں کے برابر بھی بفرض محال وہاں عمل کو آدمی حقیر سمجھے تو جن کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں، جمعہ کی 2 رکعت بھی ہے تو اس میں بھی پتہ نہیں کتنے خرافات کر کے جاتے، غسل بھی صحیح نہیں کرتے، وضو بھی نہیں سیکھتے، کمپیوٹر سیکھا، یہ سیکھا، وہ سیکھا، وہ سیکھا، کبھی نماز بھی سیکھی، اور بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا سب چلتا ہے، کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا؟ محبوب نے یہ کہا کیسے بھی پڑھو قبول ہوگی، محبوب نے تو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کیسے بھی نہیں چلے گی، جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ اس کے لیے علم حاصل کرو، دین کی طرف آؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن ٹائم میرا مکمل ہوا، بس آخری میں 3 جملے میرے سن لے، بات پوری کرتا ہوں۔ اس وقت تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت سنبھلنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات نازک سے نازک تر ہو رہے ہیں۔ برادری کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، خطے قبیلے کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، فرقہ واریت کی بات کرنے کا موقع نہیں۔ اس وقت تو لوگوں کو چاہیے کہ سواد اعظم صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہونے کی کوشش کریں، لیکن 3 باتوں پر مسلمان محنت کریں۔ سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ محنت کرو۔ پورے ہندوستان میں ہر جلسے میں آخری میں یہ 3 باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں، آپ کو 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے۔ نمبر 1 دیندار بنو۔ سب سے پہلی بات دیندار بنو۔ دیندار کون سے دیندار؟ صرف ٹوپی داڑھی والے دیندار نہیں، وہ دیندار بنو جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے، وہ دیندار بنو جیسے صحابہ کرام نے بنایا تھا، وہ دیندار بنو جیسے اولیاء اللہ نے بنایا تھا۔ وہ کیسے دیندار تھے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تمہارا بھائی پڑوس میں بھوکا سوئے، تم پیٹ بھر کے نہیں سو سکتے، یہ دینداری کی اہم پہچان۔ دوسروں کا برا نہ چاہو، سب کا بھلا چاہو۔ وہ دیندار کیسے بننا علماء سے پوچھو، لیکن اتنا کہتا ہوں نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 2 مالدار بنو۔ مالدار بننا ہے، پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو۔ آپ کچھ لوگ آنے آپ کو سبق پڑھا دیا، نہیں مولانا ہمارے نبی تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے، کوئی مفلس نہیں تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی جتنے مالدار تھے ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار دنیا میں کبھی نہیں آیا۔